بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماد، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 12 ہے۔ ہم الدرس الثامن پڑھ رہے تھے، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کل اور پہلی تدریب کی تھی، تو یقیناً آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ تدریب الثانی ہے، اس کی تدریب اول ہماری ہو گئی تھی۔ تدریب ثانی میں ہے ہمارے پاس ذو علامتی صحیح امام الصوابی و علامتی غلط امام الخطا، یعنی درست کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو نمبر 1 ہے ہمارے پاس بلغت کتب الامام ابن الجوزی 50 کتاباً، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اور نمبر 2 ہے ہمارے پاس لم یکتب ابن الجوزی فی الفقاہۃ لأنہ کان اماما وعالما، تو یہ غلط ہے۔ نمبر 3 کان المغفل یمشی امام الحماری، درست۔ نمبر 4 اخذ الرجل الحبل ووضعه فی راس المغفل، غلط۔ لم یکن الرجل صادقا فی کلامہ مع المغفل، تو یہ درست ہے۔ اس کے بعد تدریب ثالث ہے ثانیاً المفردات والتراکیب والتعبیر، یعنی مفردات مرکبات کا استعمال اور تعبیر اظہار ما فی الضمیر۔ تو التدریب الثالث ہے ذو علامتی صحیح امام الکلمۃ المناسبۃ التی تملا الفراغ، یعنی یہ ہمارے پاس تیسری مشق ہے کہ خالی جگہ کو پر کرنے والے درست الفاظ کے سامنے علامت ثواب لگائیے، یعنی درست کی علامت لگائے۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس عاش الامام ابن الجوزی نحو 50، تو 4 آپشن ہیں، 4 میں سے 1 لگانی ہے ہم نے جو درست ہوگی۔ تو اس میں نمبر 2 آمن ہے، یہ درست ہے۔ نمبر 2 کان علی ابن الجوزی ڈیش دینی جن کبیرن، تو اس میں آئے گا نمبر 4 یعنی مرکزن، کان علی ابن الجوزی ڈیش میں آئے گا مرکزن دینی جن کبیرن۔ نمبر 3 ہے اخذ الرجل الحمار ڈیش ان یعلم صاحبہ، تو اس میں نمبر 1 آئے گا دون، اخذ الرجل الحمار دون ان یعلم صاحبہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 ظل الحمار فی خدمتی صاحبہ ڈیش طویلتاً، تو ڈیش میں آئے گا مدتاً، نمبر 1 یعنی ظل الحمار فی خدمتی صاحبہ مدتاً طویلتاً۔ نمبر 5 ہے مشل ولد ڈیش ابھی ہی، مشل ولد ڈیش ابھی ہی میں آئے گا نمبر 2 وراءہ۔ نمبر 6 ہمارے پاس یجب علی الابناء ان ڈیش الوالدین، تو ان یطیعوا، نمبر 3۔ اس کے بعد التدریب الرابع ہے چوتھی مشق ہات الکلمۃ المترادفۃ فی المعنی للمفردات التی تحتہا خط، یعنی چوتھی مشق میں ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے مترادف المعنی کلمات لکھیں۔ اب جہاں لائن لگی ہوئی ہے تو اس لفظ کے جو ہیں معنی مترادف معنی لکھنے ہیں۔ اخذ الرجل الحمار و ذہبا، ذہبا کا مترادف جو ہے وہ ہے مضوا۔ نمبر 2 ماذا تفعلوا، تفعلوا کا مترادف تعملوا۔ نمبر 3 ھذا سبیلک و ھذا سبیلی، تو سبیلک کا مترادف صراطک۔ نمبر 4 مشى الرجل ساعۃ ثم وقف، وقف کا قام۔ نمبر 5 لا تتبعوا الاحمق، احمق کا جو ہے السفیہ، بے وقوف یعنی۔ اس کے بعد ہے تدریب الخامس، تدریب الخامس ہمارے پاس ہے استبدل بالتعریف کلمۃ واحدۃ، یعنی ایک کلمے کو مترادف کلمے کے ساتھ بدلیے۔ جیسے شخص یصلی بالناس ہے، تو اب اس کو مترادف کے ساتھ بدلیں گے غبی لا یفکر جیداً، غبی لا یفکر جیداً۔ اب شخص ذو علم کثیر ہے، تو اس کو مترادف کے ساتھ بدلیں گے العلامۃ ذو علم کثیر۔ نمبر 3 حیوان ناطق، الانسان حیوان ناطق،
نمبر 4 حیوان یصبر علی خدمت الناسی، تو اس کا آئے گا الخمار حیوان یصبر علی خدمت الناسی۔ اس کے بعد ہے شخص یساعدک وقت الحاجتی، اس کا آئے گا مترادف صدیقک یساعدک وقت الحاجتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تدریب السادس ہے، تدریب السادس ہے حول الجمل الآتیتی الی المؤنث، مندرجہ ذیل جملوں کو مؤنث میں بدلیے۔ مذکر ہیں تو مذکر کو مؤنث میں بدلنا ہے۔ مذکر ہے وضع الرجل الحبل فی راسہ، تو اس کو مؤنث میں بدلنا ہے وضعت المرأۃ الحبل فی راسہا۔ جو ضمیر آئے گی مذکر اور مؤنث کی، مذکر کی ضمیر کو مؤنث ضمیر میں تبدیل کرنا ہے، پورا جملہ تبدیل ہوگا۔ ھذا ھو الصدیق، تو ھذہ ہی الصدیقۃ۔ نمبر 3 نظر صاحب الخمار وراءہ، تو مؤنث میں آئے گا نظرت صاحبۃ الحمار وراءہا۔ نمبر 4 ہے یطیع الولد اباہ و امہ، یطیع کے بجائے مؤنث میں آئے گا تطیع البنت اباہا و امہا۔ اس کے بعد تدریب السابع ہم نے نہیں کرنی، یہ پیپر میں نہیں آتی۔ تو تدریب ثامن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قصۃ المغفل مع حمارہ فی نحو 5 اسطر، سست آدمی کا گدھے کے ساتھ جو واقعہ سبق میں بیان ہوا ہے اس کو 5 لائنوں میں بیان کریں۔ تو یہ جو سبق کا خلاصہ ہے وہ آپ نے پڑھ کر اس میں سے 5 لائنیں عربی میں لکھنی ہیں۔ یہ تمرین ہماری مکمل ہوئی الدرس الثامن کی، ترجمہ بھی اور تمرین بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔